چھٹے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ دیکھنے کا لفظ اس لیے نہیں بولتے، اس لیے کہ نبی نے جو حضرات ہیں وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان کے ساتھ آپ کی مجلس کو اختیار کیا ہے تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ سارے کے سارے مغفور ہیں، یعنی اگر ان سے معصوم نہیں، معصوم انبیاء ہیں۔ معصوم کا معنی گناہوں سے محفوظ، مغفور کا معنی اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے۔ حضرات صحابہ سارے کے سارے مغفور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رتبہ اور درجہ اور مقام دیا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تقوی والے ہیں، اور اہل التقوی، یہ تقوی والے ہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ تقوی کے حقدار بھی ہیں اور تقوی کے اہل بھی ہیں۔ اور پھر ان میں مکہ کے رہنے والے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، وہ مدینہ پاک کے، اور مدینہ پاک کے رہنے والے ان کو انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے وہاں مدد کی ہے۔ حضرات صحابہ میں سے 4 بڑے بڑے صحابی ہیں، ان کو خلفائے اربع کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، اور حضرت علی شیر خدا ہیں۔ 10 صحابہ بڑے بڑے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی اس دنیا کے اندر خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ آپ نے 10 صحابہ کا نام لیا اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ 313 جو بدر میں آئے، ان کا درجہ اور رتبہ ہے اور مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرات صحابہ میں وہ ہیں انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، جن کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ ان سب میں بڑا درجہ، بڑا رتبہ، بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، یعنی باقی جتنے صحابہ بڑے بڑے وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ نے ان کو مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لو اذن ایمان امتی بایمان ابی بکر لرجا، اگر ساری امت کا ایمان ایک طرف ہو اور ایک طرف ابو بکر کا ایمان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا ایمان امت کے سارے ایمان سے وزنی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امی جان عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے ایک دن کہا اللہ کے نبی، کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، اور پھر کہا کہ عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار کی نیکی ایک طرف ہے اور اس کا وہ مقابلہ نہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو اور غار والی نیکی جو ہے وہ مجھے دے دو۔ غار کی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی ساری نیکیوں سے وزنی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
آپ کی زندگی کے ساتھی، آپ کے نائب امام اور آپ کے سفر کے ساتھی، ہجرت والے رات آپ کے ساتھ اور آپ کے مزار کے ساتھی، آپ کے قدموں کے اندر سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب سب سے پہلے آپ اٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ صدیق اکبر اٹھیں گے جو آپ کے دائیں جانب ہوں گے، اور پھر فاروق اعظم اٹھیں گے جو محشر کے میدان کی طرف چلیں گے جو آپ کے بائیں جانب ہوں گے۔ تو جو تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے اندر ہجرت کا تذکرہ ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ پاک کی ہجرت کی، یعنی 13 سال نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے۔ 11ویں سال آپ مینا کے اندر مدینہ پاک سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کی، حج کے موقع پر 6 لوگ تھے۔ پھر 12ویں سال آپ نے ملاقات کی اور انہوں نے اسلام لایا اور بیعت کی، وہ 12 لوگ تھے، اور پھر 13ویں سال وہ ایمان لائے اور انہوں نے بیعت کی۔ اس وقت 80 سے زیادہ لوگ تھے۔ رات کی تاریکی کے اندر مینا میں پہاڑی اس کے دامن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ حج کا مہینہ پھر اس کے بعد محرم، سفر، 2 مہینے گزرے۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا ہے۔ کیا عجیب سفر نامہ ہے یہ۔ جو جبل سور ہے نا، او بلندی پر، کہتے ہیں 900 میٹر اونچائی ہے جبل سور کی، اور وہاں پر غار ہے، اس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے بھی ان پہاڑیوں میں، ان علاقوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، بکریاں چراتے، اور چراتے ہوئے وہاں تک چلے گئے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہاں کوئی غار ہے۔ آپ یوں سمجھیں مسفلہ محلہ جو باب عبدالعزیز سے باہر نکلتے ہیں، زمزم اور مکہ ٹاور کے درمیان جو رستہ جاتا ہے شارع ابراہیم خلیل پر، اس کے بعد کبوتر چوک آتا ہے، بہت کبوتر ہے۔ پھر اس کے بغل میں ایک چھوٹا سا روڈ نکلتا ہے، پہلے یہی روڈ مسفلہ والا سیدھا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں شارع ہجرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یوں سمجھیں مدینہ پاک یہ جو مروہ پہاڑی ہے جہاں صفا و مروہ میں ختم کرتے ہیں، مروہ سے جو رستہ نکلتا ہے اس طرف مدینہ پاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے سفر کیا ہے تو آپ صدیق اکبر کا گھر بلا کہاں ہے؟ یہ جو باب عبدالعزیز سے باہر نکلتے ہیں تو مکہ ٹاور ہے نا، جس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، نیچے ہوٹل ہے، اوپر مسجد، اس کا نام مسجد صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیق اکبر کا گھر وہاں پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ پھر وہیں سے آپ نے سفر شروع کیا۔ یوں سمجھے کہ پنڈی جانا ہے تو سفر آپ اس طرف کر رہے ہیں۔ شارع ہجرہ اس طرف ہے، مثال کے طور پر ہے کہ مدینہ پاک اس طرف ہے، پھر آپ وہاں سے نکلے۔ جس روڈ سے آپ نے ہجرت کی ہے اس کو کہتے ہیں طریق ہجرہ یا شارع ہجرہ۔ آگے جا کر غار سور آتی ہے جہاں آپ نے قیام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 دن کے بعد وہاں سے سفر کیا، اور پھر آپ مدینہ پاک پہنچتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے نکالا تھا تو آپ غار میں تھے، تو آپ نے ثانی اثنین اذ ہما، 2 میں سے آپ دوسرے تھے، صدیق اکبر تھے اور آپ تھے، 2 میں سے آپ دوسرے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب دیکھا صدیق اکبر نے کہ وہ تلاش کرتے ہوئے بالکل پہاڑی کی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے، اب نیچے غار ہے، اگر وہ دیکھیں تو سامنے نظر آ جائیں گے۔ صدیق اکبر ڈر گئے، تو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، قرآن پورے کے اندر کسی شخص کو اگر صحابی کہا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ صرف صدیق اکبر کو پورے قرآن کے اندر صحابی کہا گیا۔ یہاں پر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈریے نہیں،
اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ پھر 3 دن کے بعد وہاں سے آپ نکلے، پھر عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں سفر ہجرہ میں، اور پھر آپ مدینہ پاک پہنچے۔ مکہ اور مدینہ یہ دونوں مبارک شہر ہیں، اللہ ان کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، اللہ حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ اپنی کروڑہ رحمتیں ان کے اوپر نازل کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ان صحابہ کی عظمت پر اور شان پر اور ان کے ایمان کے اوپر کرے۔ اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں بیچارے پریشان ہیں، ان کا نقصان بھی ہوا ہے، اللہ اس کی تلافی فرمائی۔ کچھ بچے بیرون ملک میں ہیں، رزق کی تلاش میں ہیں، وہاں پر مشکلات آتی ہیں، اللہ ان کو پریشانیوں سے بچا لینا۔ اللہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے طیب پاکیزہ حلال وافر رزق کا انتظام کرنا۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کو وہاں کی پریشانیوں سے بچا لینا، خوشیاں نصیب فرمانا، اللہ ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرمانا، اپنے بزرگوں کی خوشیاں نصیب فرمانا، ہر آفت سے اور حادثے سے بچا لینا۔ ہماری دعائیں قبول فرمائی، والدین بہن بھائی فوت شدگان اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ایک ہمارے دوست ہیں جن سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہے، مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، ان کا فون تھا، میسیج تھا کہ ان کے داماد کا اچانک انتقال ہو گیا، 2 بیچارے کی بیٹی ہیں، جوان تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے پسماندگان کو اللہ صبر نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ 10 پارے قرآن کے آپ نے دیے ہیں، اللہ 20 بھی نصیب فرما دینا، ساری تراویح اور سارے روزے نصیب فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔